جو عورت آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے گی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب بخیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس بات پر کہ آپ اس چینل پر آئے علم سیکھنے کے لیے۔ بے شک ایمان والوں کو ایمان کی باتیں نفع پہنچاتی ہیں، اور میں جانتا ہوں اس بات کو، انشاءاللہ آپ ایک سچے مسلمان اور ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ ضرور یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین دن بھر کے کام کاج کو انجام دے کر اس قدر تھک جاتی ہیں کہ شام ہوتے ہوتے ذہنی جسمانی تھکن سے چور ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، بچوں کے لیے شوہر کے لیے ناشتہ بنانا، بچوں کو کھلانا پلانا، انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنا، پھر صفائی کرنا، دوسرے کام نپٹانا، دوپہر کے وقت سے پہلے ان کاموں کو نپٹا کر دوپہر کا کھانا بنانا تاکہ بچوں کو اسکول سے لوٹتے ہی کھانا تیار ملے۔ غرض کے کاموں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ بچوں کے آمد کے بعد بھی کئی کام ہوتے ہیں جو خواتین کو انجام دینے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ وقت دوپہر میں مل گیا تو تھوڑا آرام کر لیتی ہیں، اور پھر شوہر کے گھر لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور کام ہے کہ پھر بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ ایسے میں شوہر گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں چاروں طرف بکھرے کپڑے، کھلونے اور دیگر سامان کو دیکھ کر ان کا موڈ کچھ بگڑ سا جاتا ہے۔ بچوں کا شور ناگواری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کچن سے نکلتی ہوئی اپنی بیگم کو میلے کچلے لباس، الجھے بالوں اور تھکے سے چہرے کو دیکھ کر موڈ مزید بگڑ جاتا ہے۔ وہ ایک کپ چائے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، مگر بیگم کی بیزاری صورت انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ نتیجتاً شوہر کا دل چاہتا ہے کہ بھاگ چلو کہیں دور صاف ستھری جگہ پر، جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کوئی بیزاری سی شکل نہ ہو، کوئی مسکرا کر اس کا استقبال کرنے والا ہو، بہت خوشگوار ماحول میں جہاں چائے کا لطف دوبالا ہو اور جہاں سکون کے چند لمحے میسر آ جائیں۔ مگر یہ سب ممکن نہیں ہوتا، اس لیے شوہر چڑچڑاسا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنتی اور زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ گھرستی کے کام میں ان کی دلچسپی نہ ہو تو گھر نہیں رہتا۔ خواتین صبح سے شام تک گھریلو ذمہ داریاں پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتی ہیں، مگر خواتین سوچ کر بتائیں کہ آپ کے جسم کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے شوہر کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتی؟ شوہر کے لیے بننا سورنا اسلام میں پسندیدہ فعل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوے سے واپسی کے بعد ہم اپنے گھر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی رک جاؤ اور رات کو اپنے گھر جاؤ، تاکہ جس عورت نے کنگھی چوٹی نہیں کی ہے وہ کنگھی چوٹی کر لے، اور جس عورت کا شوہر غائب تھا وہ بھی نہا دھو کر صاف ستھری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا کتنا خیال تھا کہ لا علمی میں وہ الجھے بالوں اور گندے میلے لباس میں اپنے شوہروں کے سامنے نہ آ جائیں، اس لیے انہیں نہا دھو کر کنگھی چوٹی کرنے کی مہلت دینا چاہتے تھے تاکہ شوہر کے دل میں بیزارگی یا نفرت کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ لیکن آج کے وقت میں بھی کریم اور شریف شوہر اپنی بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے تو بیوی کو ڈنڈا لے کر پٹائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے۔ لیکن سنیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو روٹھ جاتی ہے، ناز کرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو قسم اس طرح کھاتی ہے، ورب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے، ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کریم و شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھا لے گا، اور کمینے شوہر ڈنڈے کی زور سے گالی گلوز سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں۔
اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر ان پر غالب آ جاؤں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ وہ غریب آدمی تھا، 6 مہینے کے بعد مرغی لایا تھا۔ 6 مہینے تک دال کھا کھا کر اس کی زبان مرغی کھانے کے لیے بے چین تھی، مگر نمک تیز کر دیا۔ لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے، تو یہ میری بیوی بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اے خدا تیری بندی ہے، میں بس تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، میں سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں، اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا، اس کو گالی نہیں دی۔ جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تو تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اس کے بدلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جتنا زیادہ تہجد پڑھنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہوں تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، تجھ پر شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے۔ ذکر سے تو خدا کی مخلوق پر اور مہربان ہونا چاہیے، مگر تو اتنا گرم ہو گیا ہے کہ اپنے کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔